قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو دونوں راستے سجھا دیے، اما شاکرم و اما کفورا۔ اب کوئی شخص چاہے تو شکر گزار بن کر رہے اور چاہے تو ناشکری اختیار کر لے۔ کفر بھی اور شرک بھی بڑے انحرافات ہیں۔ قرآن مجید شرک کے بارے میں تو یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اس کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آئیں گے ان کی ہر غلطی کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ جانتے بوجھتے کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ کفر کے بارے میں بھی یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اس کی سزا بڑا عذاب ہے، دوزخ ہے، اس کی سزا عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ تو قرآن مجید نے جس طرح یہ بتایا ہے مختلف مقامات پر کہ کفر کیا ہے، کافر کسے کہتے ہیں، اسی طریقے سے جو اس کے مخاطبین میں مختلف گروہ ہیں ان پر بھی اس لفظ کا اطلاق کیا، اہل کتاب پر بھی کیا ہے، مشرکین پر بھی کیا، فعل کی صورت میں بھی کیا ہے، اس میں فاعل یا صفت کی صورت میں بھی کیا ہے۔ تو جب ان پر کیا ہے اس نے صرف ان لوگوں کا ذکر ان تعبیروں کے ساتھ کیا ہے جو اپنے کفر پر خود گواہ ہیں اور اس کا اقرار کر رہے ہیں۔ یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے، ایک چور آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں چور ہوں، اب تو آپ کو پورا حق حاصل ہو گیا نا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ چور ہے، آپ اس کا ذکر یہ کہہ کے کریں کہ چور نے آ کے مجھ سے یہ بات کہی۔ تو دونوں بڑے جرائم ہیں، قرآن مجید نے اس کو واضح کر دیا ہے، اس لیے ہر شخص کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ ان سے اپنے آپ کو بچانے کی صحیح کرے۔